حوالہ: یہ واقعہ صوفی تذکروں اور سوانح کی کتابوں میں مذکور ہے، خصوصاً حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مدینہ منورہ میں خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ہندوستان جانے کے حکم کا ذکر۔ سیر الاولیاء امیر خرد کرمانی اخبار الاخیار حضرت عبدالحق محدث دہلوی اور دلیل العارفین میں منقول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے کہ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب و عقیدت سے سلام کیا اور باغ میں تشریف لانے کی دعوت دی۔ دعوت میں ایسی محبت اور اخلاص تھا کہ حضرت شیخ انکار نہ کر سکے۔ آپ باغ میں تشریف لائے تو خواجہ صاحب نے بڑے احترام سے انہیں بٹھایا اور نہایت شیریں انگور پیش کیے۔ حضرت شیخ نے انگور تناول فرمائے، پھر اپنے تھیلے سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، حضرت خواجہ صاحب کو عطا کیا اور فرمایا، یہ ایک فقیر کی مہمانی کا بدلہ ہے، اسے کھا لو۔ یہ فرما کر وہ تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی وہ لقمہ کھایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کیفیت یکسر بدل گئی، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور آخرت کی طلب غالب آ گئی۔ آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ دنیا کی ساری رونقیں ایک دن فنا ہو جانے والی ہیں۔ اگلے ہی دن آپ نے اپنا باغ اور چکی فروخت کر دی۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم میں سے صرف اپنی ضروریات کے لیے تھوڑا سا حصہ رکھا اور باقی تمام مال اللہ کی راہ میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ حق کی تلاش میں سفر پر روانہ ہو گئے۔ حق کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات سے گزر کر ہارون پہنچے، جہاں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی۔ آپ نے اپنے مرشد کامل سے فیض حاصل کیا اور تقریباً 20 سال تک سفر و ہجر میں ان کی خدمت اور صحبت اختیار کیے رکھی۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تو آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرنے لگے۔ جہاں بھی آپ کی شہرت ہونے لگتی، وہاں سے خاموشی سے کسی دوسرے مقام کی طرف روانہ ہو جاتے تاکہ اخلاص برقرار رہے۔ اسی سلسلے میں آپ رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے، حج کی سعادت حاصل کی اور کچھ عرصہ وہاں قیام فرمایا، پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر رہ کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک رات آپ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، تم ہمارے دین کی مددگار ہو، ہم نے تمہیں ہندوستان کی سرزمین کے لیے منتخب کیا ہے، وہاں جاؤ، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دو اور انہیں اسلام کی طرف بلاؤ۔ یہ بشارت پا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ
فوراً اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے شام، پھر بغداد، ایران اور افغانستان کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ ایک مقام سبزہ وار پہنچے۔ اس علاقے کا حکمران نہایت ظالم، جابر اور متکبر تھا۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا جس میں مختلف قسم کے پھلدار درخت اور خوشبودار پھول لگے ہوئے تھے۔ شام کے وقت ان پھولوں کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی، اسی لیے لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے آیا کرتے تھے۔ حکمران کا سخت حکم تھا کہ جب وہ باغ میں آئے تو وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو۔ اس کے ملازمین شام سے پہلے تمام لوگوں کو باغ سے باہر نکال دیتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے خاص مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اسی باغ میں تشریف لائے۔ وہاں موجود حوض سے وضو فرمایا یا 2 رکعت نفل ادا کیے اور حوض کے کنارے مصلی بچھا کر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ شام ہو گئی، تمام لوگ باغ سے چلے گئے مگر حضرت خواجہ صاحب اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اسی دوران حکمران کے ملازمین پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور، ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے بادشاہ کا سخت حکم ہے کہ جب وہ باغ میں آئے تو یہاں کوئی موجود نہ ہو۔ اگر اس نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو ہماری نوکری بھی چلی جائے گی اور ہمیں سخت سزا بھی ملے گی۔ خدا کے لیے ہم پر رحم فرمائیے اور یہاں سے تشریف لے چلیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے نہایت اطمینان سے فرمایا، فکر نہ کرو، نہ میں یہاں سے جاؤں گا اور نہ ہی انشاءاللہ تمہاری نوکری جائے گی۔ ملازمین نے عرض کیا، حضور، آپ ہمارے بادشاہ کو نہیں جانتے، وہ نہایت ظالم اور سخت مزاج ہے، اسے کسی پر رحم نہیں آتا، ہمیں تو اس کے نام سے بھی خوف آتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنے بادشاہ سے ڈرتے ہو لیکن میں صرف اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کے سوا مجھے کسی دنیاوی طاقت کا خوف نہیں۔ اگر تمہیں زیادہ ڈر لگتا ہے تو ایک طرف ہو کر کھڑے رہو اور اللہ تعالی کی قدرت کا نظارہ کرو۔ اتنے میں نعرے بجنے لگے اور اعلان ہوا، خبردار، ہوشیار، حاکم وقت تشریف لا رہے ہیں۔ تمام ملازمین ادب سے ہاتھ باندھ کر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حاکم باغ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ حوض کے کنارے مصلی بچھائے نہایت سکون سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سخت غضبناک ہوا۔ اس نے ملازمین کو بلا کر غصے سے کہا، کیا تمہیں میرا حکم یاد نہیں کہ میرے آنے سے پہلے باغ میں کوئی شخص موجود نہ ہو؟ یہ بزرگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بیچارے ملازمین خوف سے کانپنے لگے، ان کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ آج ہماری نوکری بھی گئی اور شاید جان بھی نہ بچے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی بے بسی دیکھی تو نہایت وقار کے ساتھ اپنا رخ حاکم کی طرف فرمایا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ ناظرین، روایت کے مطابق اس ایک نگاہ کی ہیبت اور روحانی جلال کو حاکم برداشت نہ کر سکا۔
اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھی اور ملازمین سخت گھبرا گئے۔ کوئی سمجھ نہ سکا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، کیا یہی تمہارا وہ جابر حکمران ہے جس کے خوف سے تم کانپ رہے تھے؟ دیکھ لو، اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ ملازمین نے عاجزی سے عرض کیا، حضور، ہم نے آپ کی بزرگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اللہ کے لیے ہمارے حاکم پر کرم فرمائیے اور اسے ہوش میں لے آئیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک ملازم سے فرمایا، حوض سے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ جب پانی لایا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس میں سے چند قطرے حاکم پر چھڑکنے کا حکم دیا۔ ناظرین، روایت کے مطابق پانی پڑتے ہی اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس کا غرور اور تکبر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ فوراً حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا، معافی مانگی اور آپ رحمت اللہ علیہ سے عقیدت کا اظہار کیا۔ اسی روایت کے مطابق اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے اخلاق، کردار اور روحانی اثر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور آپ سے بیعت کی۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اخلاص، تقوی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ہدایت کی روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء کرام سے صحیح عقیدت اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔